بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میری اس کتاب اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کے انسداد کی تاریخ، اس کا ایک اوور آل ویو آپ کی خدمت میں آڈیو ویڈیو کے فارمیٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہے کیا، یعنی یہ غلامی آپ کے ذہن میں یقیناً بہت سے سوالات آتے ہوں گے، تو وہیں سے آتی ہیں بات ہماری، یہ جسٹ لائک کہ یہ غلامی ہے کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو غلام بنانے کی طاقت کیوں دے دی؟ یعنی آپ نے ہسٹری میں تو پڑھا ہی ہوگا نا کہ انسانوں نے انسانوں کو غلام بنایا تھا۔ چلیں اب آ کے کم از کم جسمانی اعتبار سے کسی کو غلام بنانے کو اب وہ قانونی طور پر سارے ممالک میں یہ تو ایکسیپٹ کر لیا کہ نہیں جی اب کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا، لیکن پھر بھی سائیکولوجیکل سلیوری ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو غلام بنانے کی طاقت کیوں دی؟ پھر جسمانی غلامی اور نفسیاتی غلامی میں فرق بھی کیا ہے؟ یعنی ایک سائیکولوجیکل سلیوری ہے اور ایک آپ کا فزیکل سلیوری ہے، تو دونوں میں ڈفرنس کیا ہے بھی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس کوالیفیکیشن، اس کو ان دونوں کیٹیگریز کو کرنے کی کیا فرق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا انسان دوسرے انسان کو غلام بنا سکتا ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ اس کی ریزن کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم پڑھیں گے، تورات، قرآن اور سنت میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس میں غلامی سے متعلق کیا احکامات ہیں۔ پھر مسلم تاریخ میں غلامی سے متعلق دین کے جو احکامات ہیں، اس میں مسلمانوں نے عمل پھر کیا کیا پریکٹیکلی، کہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اگر اس میں کوئی احکامات دیے ہیں تورات میں اور قرآن میں، تو اس کا پھر انسان نے عمل کیا کیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے غلامی کو حرام قرار دیا، تو پھر بھی مسلمانوں میں غلامی کیوں جاری ہے اور کیا آج تک ہے یا ختم ہو گئی؟ تو یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں یہ ایک ڈیفینیشن اس کی غلامی کی ہے کہ ایک شخص کو دوسرے کی ملکیت میں مال و جائیداد کی طرح دے دیا جائے، یہ ہے غلامی۔ ایک شخص کی دوسرے پر قبضے کی ایسی حالت کہ جس میں قابض کو وہ تمام اختیارات حاصل ہوں جو اسے اپنی مال اور جائیداد پر جیسے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ 1927 میں یہ جو بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا میں یہ اسی کا ترجمہ میں نے کر دی ہے اردو میں، تو یہ ہے بیسیکلی ڈیفینیشن یہ ہے۔ تو بھی یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے ہسٹری کی کئی بکس پڑھی ہوں گی یا پرانی بکس بھی کوئی پڑھی ہوں گی، تو اس میں یہ آتے ہیں کہ بھی یہ کیسے اس میں آیا۔ تو آئیے اب آج ہمارا ایک اوور آل ویو ہے اس کا، تو وہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ پھر انشاءاللہ اپنی اس پوری کتاب جو ہسٹری میں یہ میں نے عرض کی ہے کہ اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کو، انسان کی غلامی کو ختم کیسے کیا، تو یہ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں پھر ہم 1 to 1 اس کی بات کریں گے۔ تو ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں یہیں سے ہم ایک یہ دیتے ہیں کہ یہ ہے کیا، کہ یعنی جس سے یہ اصل میں آپ کے یہ جو پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو غلام بنانے کی طاقت کیوں دے دیا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ تو وہ عرض کرتا ہوں، وہیں سے شروع کرتے ہیں بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے رسول، اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ
انہیں سنا دیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے اس کی اختیار کی طاقت دی جائے گی. یعنی یہ جو خلیفہ کا لفظ عربی میں یہ ہے اختیار کی طاقت. تو فرشتوں نے عرض کیا کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اور ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں جسے آپ نہیں جانتے. تو یہاں سے اصل آپ کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے کی ایک سکیم یہ بنائی زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق کہ جس میں ایک ڈیسیژن میکنگ کی طاقت دی جائے گی. اب ظاہر ہے کہ فرشتوں کے اندر تو وہ طاقت نہیں ہے. یعنی فرشتے بیسیکلی کیا ہے کہ کوئی روبوٹ ٹائپ کی کوئی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے حکم دیتا ہے تو وہ ویسے ہی فرشتے عمل کرتے جاتے ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کبھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ پلان کیا کہ ایک ایسی مخلوق بناؤں گا کہ جس میں یہ طاقت ہوگی تو اس وقت فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ یہ پھر مخلوق تو فساد پیدا کرے گی اور خون بہائے گی. اب خون بہائے گی یعنی قتل کرے گی ایک دوسرے کو، ایک تو یہ بات ہے، اور فساد کرے گی. تو یہ آپ کو پریکٹیکلی پتا ہے کہ انسان ایک دوسرے پہ ٹیررزم بھی کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، اور غلامی بھی اسی قسم کی چیز ہے کہ انسان کو غلام بناتے رہے ہیں. تو اب انسان کو طاقت کیسی ہے آپ خود دیکھ لیجئے. آپ اپنے آپ کو پرسنلی طاقت کو دیکھ لیجئے کہ آپ چاہیں تو نیکی کا انتخاب آپ کر سکتے ہیں، چاہیں تو برائی بھی کر سکتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشنز آپ کو دی ہیں. اب ہر انسان کو امتحان مختلف ہوتا ہے. مثلا کوئی ایسی ذات اپنی ذات تک طاقت ہے، یعنی آپ کو پرسنل انڈیویجول طاقت ہے. پھر آپ کو فیملی تک طاقت بھی ہوتی ہے کہ جو بھی آپ فیملی کے ہیڈ ہے، آپ والد ہیں تو اپنے بچوں پہ بھی آپ کی طاقت رہتی ہے. پھر کوئی اپنی کمپنی آپ نے بنا لی تو اب اپنے امپلائیز پہ بھی آپ کی طاقت رہتی ہے. کوئی پارٹی بنا لیں، پولیٹیکل پارٹی یا ریلیجیس پارٹی آپ بنا دیں تب بھی طاقت ہوتی ہے آپ میں. اگر آپ کو حکومت کے حکمران بن جائیں تو تب آپ کو پورے ملک کی طاقت ہوتی ہے. اور پھر گلوبل ممالک میں جو بھی سپر پاور ہوتی ہے، جیسے آج کل امریکہ ہے، پھر اب آہستہ آہستہ چائنا اور رشیا بھی تھوڑی اور امپروومنٹ کی طرف آ رہے ہیں آج کل. تو یہ ان کو گلوبل طاقت بھی آ جاتی ہے ان لوگوں کو. تو اس امتحان میں دی گئی طاقت بڑی لگتی ہے، لیکن یہ ہوتی بہت چھوٹی ہے پریکٹیکلی. اس لیے کہ انسان چند مہینوں کے لیے یا ایک سال تک کی، 1-2 سال، 10 سال، 20 سال، بس اتنی طاقت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد انسان کی موت آ جاتی ہے اور اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس ہماری زندگی کا پلان یہ ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اس لیے دی ہے کہ جناب آپ خود اس میں سلیکٹ کر سکیں کہ آپ نیکی یا برائی کو آپ سلیکٹ خود کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر وہ بتایا کہ بھی اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ اگر نیکی کی پہ ہی عمل کرتے جائیں گے تو پھر آپ کو انلیمیٹڈ لائف آپ کو مل جائے گی جنت میں. اور اگر آپ نے برائیوں کا انتخاب کر لیا اوور آل تو پھر آپ جہنم میں چلے جائیں گے. تو اصل اس زندگی کا پلان یہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ایکسپلین بھی ہمیشہ کرتے رہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے. اور اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہوئی تو اس کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا میسج ہر انسان تک اویلیبل کر دیا. پھر اب مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی پھر فرشتوں کو جواب بھی اس کا دیا. انہوں نے یہ جو کویشچن کیا تھا کہ یا اللہ یہ مخلوق تو پھر فساد پیدا کرے گی، خون، غلامی، ہر طرح کا فساد یہ کرے گی. ظاہر کہ برائی کی آپشن مل گئی نا تو یہ تو کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کا جواب دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. انہیں سمجھانے کے لیے آدم کو سب نیک افراد کے نام سکھا دیے، پھر جن کے نام سکھائے ان نیک اور کامیاب ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کے نام آپ بتا دیجئے اگر آپ اپنے اس خیال میں سچے ہیں کہ جی فساد ہی ہوگا. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ جی آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے، علم و حکمت کا عالم تو اصل میں آپ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم آپ ان افراد کے نام انہیں بتا دیجئے. پھر جب انہوں نے ان کا تعارف انہیں کرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے خفیہ نتائج جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جو آپ ظاہر کر رہے تھے اور جو آپ چھپا بھی رہے تھے، اور ہماری اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی انہیں سنا دیجئے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے حضور سرنڈر کر لیجئے تو پھر وہ فرشتے سب سرنڈر ہو گئے سوائے ابلیس کے سوا. اس نے انکار کر دیا، تکبر کر بیٹھا اور اس طرح منکروں میں شامل ہو گیا. تو یہ اصل رزلٹ یہ ہوا. ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ایک نیکی اور برائی کی سلیکشن کی آپشن انسانوں کو اللہ تعالیٰ دینے لگا تھا، تو اس وقت پھر اس کا رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. یعنی وہ یہ ہوا کہ یہ جو نیک لوگ کہ جو ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہوں گے اور جنت تک پہنچیں گے، تو ان سب کی پوری تفصیل جو ہے ان کی دکھا دی فرشتوں کو، اور کہا کہ جی اب آپ ان کے نام ہی بتا دیں. تو ظاہر فرشتوں کو تو معلوم نہیں تھا، تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سکھا دیے تھے، تو ان سب کے نام آدم علیہ السلام نے دے دیے، بتا دیا ان کی ڈیٹیلز کو. تو اس کے پھر رزلٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کو کہا کہ آپ آدم کے حضور فسجد یعنی سجدہ کر لیں. سجدہ یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ کے حضور کرتے ہیں، تو یہاں فرشتوں پہ یہ مراد تھی کہ سرنڈر کر لیں. تو ظاہر ہے کہ وہ سرنڈر کیا فرشتوں نے کہ سرنڈر یہ کر دیا کہ ٹھیک ہے جناب، زمین کی طاقت آپ کو ہم نے ایکسپٹ کر لی. ایکسپٹ صرف ایک ابلیس تھا. ابلیس یہ شیطان کا ہیڈ یہ آدمی تھا، تو اس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کا، اور پھر وہ منکر اللہ تعالیٰ کے حضور بھی بنا، اور ساتھ ہی پھر وہ انسانوں کے ساتھ دشمن بھی بن گیا. تو پھر یہ اس کا رزلٹ آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے بعد پھر ایک سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا کہ ایک اس کا رزلٹ اس طرح کا ہوگا. وَقُلَّ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ہم نے کہا کہ آدم آپ اور آپ کی اہلیہ دونوں اس باغ میں رہیں اور اس میں جہاں سے چاہیں فراغت کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں. ہاں البتہ آپ دونوں اس درخت یعنی یہ جو سیکس کا جو درخت ہے اس کے پاس نہ جائیے گا ورنہ ظالم ہو جائیں گے. پھر شیطان نے انہیں وہاں یعنی اس ازدواجی تعلق کے درخت سے پھسلا دیا اور
जिस हालत में वो थे इससे इन्हें निकलवा कर ही छोड़ा। तो हमने कहा कि यहाँ से अब आप उतर जाइए, अब आप एक दूसरे के दुश्मन हैं और आप एक खास वक्त तक जमीन पे आपने ठहरना है और वहीं गुजर बसर करना है आपने। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से तौबा के चंद अल्फाज सीख लिए और इनके जरिए से तौबा कर ली, तो इस पर अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई और इन्हें मुआफ कर दिया। बेशक वही बड़ा मुआफ फरमाने वाला है, उसकी शफकत हमेशा के लिए। तो हमने कहा कि आप सब यहाँ से उतर जाइए, फिर मेरी तरफ से अगर कोई हिदायत आपके पास आए तो इसी पर चलिएगा, इसलिए कि जो लोग मेरी इस हिदायत की पैरवी करेंगे इनका सिला जन्नत है, चुनाचे इनके लिए ना वहाँ कोई रिस्क होगा और ना वो कभी गमजदा होंगे। हाँ, जिन्होंने इसका इनकार कर लिया और हमारे अहकामात को झुटला दिया वही जहन्नम के लोग हैं, वो हमेशा इसी में रहेंगे। तो जनाब ये प्रैक्टिकली फिर यही हुआ कि अब जाहिर है कि हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जो हमारे असल इंसानों के वालिदैन हैं, तो इनको अल्लाह ताला ने एक ऐसे यानी जन्नत, अरबी में लफ्ज जो जन्नत है वो बाग के लिए ये लफ्ज आता है, तो यहाँ पे रहें, आप इंजॉय करें इसमें, लेकिन ये एक थोड़ी सी कुछ टाइम के लिए बस इनको रोका था कि भी आप अपना दरख्त की तरफ ना जाएं। और दरख्त से मुराद क्या है, इसको खुद सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला ने वही बता दिया, यानी ये था कि इनको इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम नहीं करेंगे। जाहिर है कि ये हमेशा के लिए नहीं था, ये बिल्कुल कि जैसे एतकाफ के लिए या रोजे के लिए कुछ टाइम के लिए होता है कि एक इज़्दिवाजी ताल्लुक नहीं करना, तो बस ये था। अब शैतान ने एक यही किया कि हजरत आदम और हव्वा को बताया कि हाँ भाई ये तो बड़ा इंजॉय करने की चीज़ है, तो ये आप करेंगे तो फिर तो अनलिमिटेड लाइफ आपको मिल जाएगी। तो जाहिर है कि इंसान है तो इंसान से गलती हो जाती है, तो हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने इसका फिर रिजल्ट भी बता दिया इंसानों को कि जनाब तौबा कर लें, और तौबा की हजरत आदम और हव्वा ने कर ली, तो अल्लाह ताला ने तौबा को कबूल कर लिया, बात खत्म हो गई, मामला खत्म। लेकिन फिर बताया कि बस जनाब ये आपके लिए इस पूरी लाइफ के अंदर ये होगा, होता रहेगा, और आप में से जो लोग नेकियों को सेलेक्ट कर लेंगे तो वो अनलिमिटेड लाइफ होगी कि जिसके यहाँ ना तो कोई खौफ होगा, ना कोई रिस्क होगा, और ना ही कोई गमजदा कभी भी नहीं होंगे आप, अनलिमिटेड लाइफ में आपको मिलेगी। और हाँ, जो इंसानों ने इनकार किया तो फिर इसके लिए आप फिर जहन्नम में जाएंगे। अब आपके ज़हन में वो सवाल होगा, अल्लाह ताला ने फिर वो शैतान को, इब्लीस को ख़त्म क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं अल्लाह ताला ने किया, इसलिए कि ताकि एग्ज़ाम तब चलता रहे आपका ना, वरना जाहिर है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर अल्लाह ताला से हमारा हर वक्त ही ताल्लुक हो और कभी कोई गलत आइडिया ही ना आ रहा हो, तो फिर तो इम्तिहान ना हुआ ना, फिर तो एग्जाम नहीं हुआ। तो इसलिए यानी शैतान तो जाहिर है कि वो वाला इब्लीस तो मरमरा गया होगा, अब जाहिर है कि उसकी नस्ल, उसके फिर शैतान के ये जो अपने उनकी पार्टी के, जाहिर है जिसमें जिन्नात भी हैं और फिर इंसान भी उनकी पार्टी के मेंबर जो भी बनते रहे, तो वो आज तक मौजूद है जो आपको गलत आइडियाज देते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक गलत आइडिया बस सिर्फ देते हैं और कुछ नहीं, इसके अलावा कोई हैसियत नहीं है इस शैतान की, चाहे वो जिन हो या इंसान हो, बस इतना ही करते हैं। तब जाहिर है कि जो बुरा इंसान बुराइयों को सेलेक्ट कर ले तो फिर वो इंसानों को भी कत्ल करते हैं, टेररिज्म भी करते हैं, और यही वो लोग थे कि जो इंसानों को गुलाम करते रहे। तो जनाब ये है पहले सवाल कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी ताकत क्यों दे दी, तो ये वजह। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं कि जिस्मानी गुलामी और नफ्सियाती गुलामी में फर्क क्या है भाई। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये देख लें गुलामी है कैसे बन गई, यानी हुआ क्या प्रैक्टिकली कि इंसान आपस में ताकत का गलत इस्तेमाल किया और
اس کے لیے پھر یہ ہوا کہ جب انسانوں میں آپس میں جنگیں ہوئیں تو جنگوں کے نتیجے میں جو دشمن کے قیدی جو بھی بنتے تو ان کو اپنا غلام بنا دیتے تھے. ان غلاموں کو پوری زندگی تک استحصال کرتے رہے اور ان غلاموں کی اولاد کو غلام بناتے ہی چلتے چلے گئے. اچھا، یہ ایک تو جنگ کے ذریعے انسان غلام بنانے لگے. دوسرا یہ تھا کہ ڈاکو لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی انتہائی برے انسان ہوتے ہیں، تو وہ بھی کیا کرتے رہے کہ لڑکوں لڑکیوں کو اغوا کر کے غلام بناتے رہے اور نسل در نسل ان کا بھی یہ سلسلہ جاری رہا. اور اس کے لیے آپ پریکٹیکلی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو طوائف ہیں خواتین ہوتی ہیں اور اب مرد بھی ہوتے ہیں ایسے، تو یعنی ایکچولی کیا ہوا کہ ان کو بھی یہ اسی طرح غلام کر کے اور ان کی پھر بچپن سے ہی ان کی ٹریننگ اور تربیت کر کے اور ان کو پھر وہ سیکس کے طور پر استعمال کرتے رہے اور وہاں سے کماتے بھی رہے چیزیں. تو یہ بھی رہا. تو جسمانی غلامی یہ ہے، فزیکل سلیوری یہ ہے کہ غلاموں سے یعنی مردوں سے مزدوری کروا لی. مثلا احرام کی یہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے ایجپٹ کے اندر، تو وہ آپ دیکھ لیں، ایک یہ قدیم ہسٹری کی ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح سائبیریا میں برف میں محنت، یہ پچھلے صدی میں یہ ہوا کہ جب یہ کارل مارکس کے فلسفے پہ جب رشیا میں انہوں نے انقلاب کر لیا تھا، تو اس وقت یہ کیا کہ انہوں نے بہت سے انسانوں کو غلام بنا کے سائبیریا میں لے کے برف میں محنت ان سے کراتے رہے. اور وہ ظاہر ہے کہ بیچ میں بیمار بھی ہوتے ہوں گے، مرتے بھی ہوں گے لوگ، اور ہوتے چلے گئے، اور یہ بھی ہزاروں لاکھوں تک ان کی تعداد پہنچی ہے. اور غلام خواتین کو سیکس میں استعمال کرتے رہے لوگ. تو طوائفیں اس طرح بنی پھر. اچھا، دوسری بات ہے نفسیاتی غلامی کیا ہے، سائیکولوجیکل سلیوری کیا ہے، کہ پروپیگنڈا کی طاقت کے ذریعے ایک نوجوان لڑکے یا لڑکی کو پھسلا کر غلام بنانا، یہ ہے نفسیاتی غلامی. اب کرتے کیسے؟ یہ پروپیگنڈا کے ذریعے ہی استعمال ہوئے کہ اب یہ ظاہر ہے کہ جو اچھی عمر کے لوگ ہیں وہ آسانی سے نہیں آتے، لیکن نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں تو وہ چونکہ جذباتی ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کے لیے پھر استعمال میں وہ آتے ہیں اور وہ پھر اب کسی نہ کسی اپنی پارٹی کے اندر آ جاتے ہیں اور اسی پارٹی کے اندر جیسے اس کے لحاظ سے ہی حکم کر رہے تھے. اس کے لیے وہی اگزامپل آپ ابھی دیکھ لیں کہ ٹیررزم میں آپ نے یہ کیس دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے نوجوان لڑکے بھی اور بعض اوقات کئی ممالک میں لڑکیاں بھی وہ اسی طرح سے لے جا کے خودکش حملہ کر لیتے. یہ ایک ایگزامپل ہے. یعنی یہ لڑکے لڑکی یہ سب قانونی طور پر تو آزاد ہی ہوتے ہیں، لیکن اپنے لیڈر، ڈکٹیٹر، آقا، چودھری، جاگیردار جو بھی کہہ لیں، چاہے CEO کہہ لیں، استاد کہہ لیں، مرشد کہہ لیں، مینٹر کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، ان کے ذریعے یہ آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ابھی تک موجود ہے. اچھا، جو جسمانی غلامی تھی یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ختم ہو گئی الحمدللہ. یہ لیکن پھر بھی کسی حد تک ابھی باقی، لیکن قانونی طور پر بہرحال ختم ہو گئی. لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جیسے یہ گینگ جو لڑکے یا لڑکی کو اغوا کر کے اور وہ ہوتا ہے اللیگل غلامی ابھی تک جاری ہے. اور نفسیاتی غلامی چونکہ اس میں لا تو اس پہ کوئی حکومت بھی اس پہ کوئی ایکشن ہی نہیں کرتی، تو اس میں یہ ابھی تک جاری ہے. تو یہ دونوں صورتوں کی کسی حد تک ہے. تب آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں کیا احکامات کیے. اس کے لیے ہم قدیم ہسٹری سے ہی ہم شروع کرتے ہیں. تو رات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں یا پڑھ لیجئے. میں آپ کے سامنے صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ کوئی پردیسی غیر قوم کا فرد تمہارے ساتھ تمہارے ملک میں رہتا ہو تو اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا.
جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اس سے دیسی یعنی اسرائیلی جیسا برتاؤ کرنا، بلکہ تم اس سے اپنی ہی مانند محبت کرنا، کیونکہ تم بھی مصر میں پردیسی تھے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اگر تو عبرانی غلام خریدے تو وہ 6 برس تمہاری خدمت کرے، لیکن 7ویں برس وہ قیمت ادا کیے بغیر آزاد ہو کر چلا جائے۔ تو یہ تورات کا حکم تھا کہ بھی اگر جو پہلے سے ایگزسٹنگ غلام ہے اگر آپ نے خریدا تو 6 سال تک ہی بس ان سے سروس کروائیں، پھر فوراً آزاد کریں۔ 6 سال کے بعد 7ویں سال آٹومیٹیکلی وہ آزاد ہو جائے گا۔ پھر آگے بھی یہ ارشاد ہے، اگر کوئی عبرانی بھائی، عبرانی کون؟ یعنی اسرائیلی۔ عبرانی کا مطلب کہ یہ جو فلسطین کے جو لوگ بھی ہیں ان سے یہاں پہ یہ حکم تھا کہ خواہ مرد و یا عورت تمہارے ہاں بیچا گیا اور وہ 6 سال تمہاری خدمت کر چکے تو 7ویں سال تم اسے آزاد کیے جائیں گے، کر کے جانے دینا تمہیں۔ پھر یہ بھی اب یہ استثناء جو ہے نا، یہ 5ویں بک ہے بائبل کی، اور اس میں پوری ڈیٹیل سے تورات کے احکامات ہیں اس میں۔ اور تورات عبرانی زبان میں ہی تورات کا مطلب ہے لا یا شریعت۔ تو یہ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ بھی فرمایا کہ جب تم اسے آزاد کر دو تو اسے خالی ہاتھ رخصت نہ کرنا، بلکہ اپنا گلہ جس میں مویشی وہ بھی، کھلیان یعنی زرعی پیداوار وہ بھی دو، اور کولو یعنی صنعتی پیداوار وہ بھی ان میں سے اسے دل کھول کر دینا۔ یاد رکھو کہ ملک مصر میں تم بھی غلامی تھے، اور خداوند تمہارے خدا نے تمہیں اس سے خلاصی بخش دی تھی، اس لیے آج میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں۔ اچھا اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہی اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تھی، اور یہ اس وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل غلام تھے ایجپٹ میں فرعون کے، اور وہ ان سے ایسی غلامی کے ذریعے ان سے مزدوری اور جو بھی معاملات کرواتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا۔ تو پھر ساتھ ہی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ بھی یہ اب جتنے غلام بھی تمہیں جا کے فلسطین میں تم نے سیٹل ہونا ہے تو تم نے ان کو آزادی کرنی ہے۔ چلو بہت تم نے خرید بھی لیا ہے، پیسے تم نے کر لیے ہیں، لگا دیے ہیں، تو پھر 6 سال تک بس، پھر اس کے بعد، اور پھر یہ نہیں کہ تم نے آزاد کر کے بس اکیلے ہی چھوڑ دینا، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ آپ نے ان کے لیے پورے مویشی، پھر کھانا اور صنعتی جو بھی اس زمانے کی ٹیکنالوجی میں جو کچھ تھا یہ ان کو دے کر ہی آزاد کرتے 7ویں سال۔ پھر یہ بھی ارشاد ہے اپنے خادم کو آزاد کرنا تو اپنے لیے تم بوجھ نہ سمجھنا، کیونکہ اس نے 6 سال تمہارے لیے 2 مزدوروں کے برابر خدمت کی ہے، اور خداوند تمہارا خدا تمہارے ہر کام میں تمہارے لیے برکت دے گا۔ اگر وہ اکیلا خریدا جائے تو اکیلا ہی آزاد کیا جائے، اگر شادی شدہ ہو تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ ہی آزاد کیا جائے۔ پھر خروج، یہ وہی ایگزٹ جب کیا ایجپٹ میں بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی تو ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنی غلام یا کنیز یعنی خاتون کو لاٹھی سے ایسا مارا ہے کہ وہ فوراً مر جائے تو اسے لازماً سزا بھی دی جائے، یعنی جو آقا ہے، جو اس کا جو بھی سردار یا جو بھی ہوگا، تو اگر غلام اپنے غلام یا خاتون کے ساتھ کوئی لاٹھی سے مارے تو پھر اس کا آقا کو بھی یہ اب حکومت سزا دے گی، یہ بھی حکم کر دیا۔ پھر یہ بھی ارشاد ہوا اگر کوئی آدمی اپنے غلام یا کنیز کی آنکھ پر ایسا مارے کہ وہ پھوٹ جائے تو اس کی آنکھ کے بدلے اسے تم لازمی آزاد کر دو، اور اگر وہ کوئی غلام یا کنیز کا دانت مار کر اسے توڑ دے تو اس کی دانت کے بدلے بھی اسے آزاد کر دو۔ یہ بھی فرمایا جو کوئی دوسرے شخص کو اغوا کرے، خواہ اسے بیچ دے خواہ اسے اپنے پاس رکھے اور پکڑ جائے تو وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ یعنی جو بھی، اب یہ وہ بات ہے کہ جو ڈاکو
کسی نے اغوا کیا تو پھر اس ڈاکو کو موت کی سزا دے دو. یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، تورات میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ ہیں. تو اس سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، پھر کیسے احکامات اللہ تعالیٰ نے پھر دیے. اچھا، پھر مزید اور بھی آپ دیکھتے چلے جائیے. یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان تمہارا ہم وطن مفلس ہو جائے اور اپنے آپ کو تمہارے ساتھ بھیج دے تو اس سے غلام کے مانند کام نہ لینا، بلکہ اس سے ایک مزدور یا تمہارے درمیان کسی مسافر کی طرح سلوک کیا جائے، اور وہ زیادہ سے زیادہ جو ولی کے جبلی کے سال تک تمہارے لیے کام کرے. اب یہ جبلی کیا تھی؟ یہ 4 سال کے بعد وہ سال آتا ہے. تو اس کے لیے یعنی اگر کوئی سروس کے لیے خود آنا چاہے، ظاہر کوئی غریب آدمی ہوگا تو پھر آپ نے بس وہ ایک مزدور یا ملازم کی طرح ہی اس کی ٹریٹ آپ نے کرنا ہے. پھر یہ بھی ارشاد ہوا اگر کسی غلام نے تمہارے پاس پناہ لی ہو تو اسے اس کے آقا کے حوالے نہ کر دینا، اسے اپنے درمیان جہاں وہ چاہے اور جس شہر کو وہ پسند کرے وہیں رہنے دینا، اور تم اس پہ ظلم نہیں کرنا. پھر یہ بھی ارشاد ہے اگر کسی غلام نے تمہارے پاس پناہ کی ہو تو اسے اس کی آقا کے حوالے نہ کر دینا، اسے اپنے درمیان جہاں وہ چاہے اور جس شہر کو وہ پسند کرے وہیں رہنے دینا، اور تم اس پر ظلم نہ کرنا. پھر خروج بک میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ کسی دوسری عورت کو بیاہ لائے تو لازم ہے کہ وہ اس کنیز یعنی پہلی عورت کو کھانے، کپڑوں، ازدواجی حقوق سے محروم نہ کرے. اگر وہ اسے یہ 3 چیزیں مہیا نہیں کرتا تو پھر اس کنیز اپنی آزاد ہونے کی قیمت ادا کیے بغیر واپس جا سکتی. اب ظاہر ہے کہ خواتین جو کنیز تھیں، کہ جو غلام تھیں، تو اس وقت آپ کی شادی ہوئی تو پھر آپ اسی کنیز خاتون کو آپ آزاد بھی کریں ساتھ. یہ بھی حکم کر دیا. پھر یہ بھی ارشاد ہوا کہ جب تم اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے لگو اور خداوند تمہارا خدا انہیں تمہارے ہاتھ میں کر دے اور تم انہیں اسیر کر کے لاؤ، اور ان اسیروں میں سے کوئی حسین عورت دیکھ کر تم اس پر فریفتہ ہو جاؤ تو اس سے پھر شادی کر لینا. جب وہ تمہارے گھر میں رہ کر ایک ماہ تک اپنی ماں باپ کے لیے ماتم کر چکے تب تم اس کے پاس جانا، اور تب تم اس کے خاوند ہو گئے اور وہ تمہاری بیوی ہو گئی. اور اگر وہ تمہیں نہ بھائے تو جہاں وہ جانا چاہے اسے جانے دینا. تم اس کا سودا نہ کرنا، نہ اس کے ساتھ لونڈی کا سا سلوک روا رکھنا، کیونکہ تم نے اسے بے حرمت کیا ہے. یعنی اس سے ازدواجی تعلق اگر قائم کیا ہے تو یہ غلط حرکت ہے. یہ بھی بتا دیا. یعنی اب یہ دیکھیے کہ جنگ میں اکثر غلامی بنتی تھی قیدیوں کے ساتھ، اور اس میں خواتین بھی ہوتی تھیں جنگ میں. اب آپ کہیں گے وہ کہاں سے آ گئیں؟ تو وہ بیسیکلی ہوتی تھیں کہ ایک زیادہ تر نرس کے طور پر یا ڈاکٹر کے طور پر ملٹری کے ساتھ وہ ہوتی تھیں، اور ساتھ اس کے ساتھ پھر وہ اپنی ملٹری کو مورال کے طور پر وہ گانے کی طرح بھی اسی طرح وہ کرتی ہوتی تھی جنگ میں. تو یہ سب کے لیے پھر وہ بھی قیدی بن جاتی تھیں غلام. تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ بھی ان میں سے جو خواتین بھی آئیں تو پھر ان سے شادی کیجیے گا. یعنی ان کو آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ ریپ کرنا شروع کر دینا، نہیں جی، ان کے ساتھ یہ. اور اگر وہ نہ بھائے تو پھر اسے آزاد بھی آپ نے کرنا ہے. یعنی اب وہ طریقہ وہ جو لوگوں نے ایک کر لیا تھا کہ اپنے دشمن کو اپنی وہ ایک لونڈی بنا کر اور اس کے ساتھ پھر وہ سیکسول تعلق کر کے اور پھر اس کو ایک طوائف کے طور پر رکھ دیتے تھے، تو وہ بھی نہیں کرنا. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اس وقت تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیے، اور پھر قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے وہی احکامات آپ کو نظر آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے
یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ مکہ مکرمہ کی صورت ہے، تو اس میں ابھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی چل رہی تھی، ابھی حکومت بھی نہیں بنی تھی. تو اس وقت کا ارشاد ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. کیا ہم نے اس انسان کے لیے 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھائے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ دشوار گزار گھاٹی ہے کیا؟ کسی گردن کو غلامی سے آزاد کروانا یا فاقے میں مبتلا کسی قریبی یتیم یا مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے تمہاری ذمہ داری. اور اس کے لیے پریکٹیکلی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ پڑھ سکتے کہ جو بھی ایمان لائے، کہ جیسے بلال رضی اللہ عنہ اور اس طرح اور بہت سے، عمار رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے والد والدہ، یہ سب غلام تھے اور یہ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر یہی کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی جتنا فنڈ تھا اس ساری اماؤنٹ سے انہی غلاموں کو خریدا اور آزاد کیا. تو یہی ہوا پریکٹیکلی. سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی یہی حکم یہی دیا گیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، آسمانی کتب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنے مال کو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کریں. یہاں پہ یہ حکم ہے. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم. تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت یعنی فریڈم ایگریمنٹ کرنا چاہیں، ان سے مکاتبت کر لیجئے اگر آپ ان میں سے بھلائی دیکھتے ہو، اور انہیں اس مال میں سے دے دیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا. یعنی ہر غلام کو آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دے دیا. اس کو مکاتبت عربی میں کہتے ہیں، کہ جس کو فریڈم ایگریمنٹ، کہ جس میں غلام جو ہے، جو بھی غلام آزادی کرنا چاہے تو وہ اپنے آقا کو کہے کہ جناب یہ آپ یہ ایگریمنٹ کر لیں، آپ کو اتنی اماؤنٹ دوں گا اور آپ مجھے آزاد کر لیں. اب ظاہر ہے کہ وہ رقم ایک دم تو وہ غلام نہیں دے سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی ماہر آدمی ہو، کسی کام میں ہنر اس کا ہو، تو وہ کہے گا اور اس کے انسٹالمنٹس میں پیمنٹ کر کے آزادی لے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا. اچھا، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نہیں جی، بلکہ دیگر آدمی بھی اس کے لیے کریں. اور پریکٹیکلی یہی ہوتا تھا کہ جو غلام بھی آزادی یہ چاہتا تھا یہ ایگریمنٹ کا، تو وہ پھر تو یہ ہوا کہ وہ کیا اپنے آقا سے یہ بات، آقا بھی مان گیا اس کو، تو پھر وہ مسجد میں جا کے یہ اعلان کر دیتے، تو لوگ اسی وقت ہی ساری اماؤنٹ ان کو دے دیتے اور اسی وقت ہی فریڈم
مل جاتی ہیں. تو یعنی وہ انسٹالمنٹس کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور یہ حکومت بھی بن گئی. تو اگر نہیں وہ پھر بھی اماؤنٹ نہیں بنی تو چلو حکومت خود زکوٰۃ میں سے اتنی اماؤنٹ دے. یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمولفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ صدقات تو دراصل فقراء، مساکین اور سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو. یہ غلام آزاد کرنے، قرض داروں کی مدد کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور مسافروں کی مدد کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک فریضہ ہے، اور اللہ علم و حکمت والا. یعنی یہ سورہ صدقات بیسیکلی کیا تھے کہ اس میں جو منیمم اماؤنٹ ہے وہ زکوٰۃ، اور پھر اس میں مزید جو دینا چاہیں تو ایڈیشنل جو دینا چاہیں تو وہ ساری اماؤنٹ وہ بھی ایڈ کر لیں. یہ ہے اس کا مقصد، یعنی زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی ہے، اور جو بھی صدقات آپ نے دینے ہیں تو اس کام کے لیے دینے ہیں. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی تھی تو وہ وہی پورا زکوٰۃ اور صدقات کے فنڈز کو اکٹھا کر کے اور پھر یہ غلامی کی آزادی کے لیے استعمال اسی میں کرتے رہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی 63 غلام آزاد کیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی آپ ایڈ کر لیں تو اس کے لیے اس طرح سے آزادی کرتے رہے. اچھا، پھر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی اسی پہ یہ ہے، لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان کفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط او تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم. آپ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے قسمیں کھا بیٹھتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ پر کوئی گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں آپ جان بوجھ کر کھاتے ہیں ان پر وہ ضرور آپ سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مساکین کو اوس درجے کا وہ کھانا کھلائیں جو آپ اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں، یا انہیں لباس فراہم کر دیا جائے، پھر غلام آزاد کر دیں. جسے یہ میسر نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لیں کہ یہ آپ کی قسموں کا کفارہ. یہ ایک ایگزامپل ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بہت سی غلطیوں پہ وہ کفارہ یہی کیا کہ آپ غلام آزاد کریں. تو یہ ایک منیمم یہ رکھ لی. مزید آپ دیکھ لیں یہ سورۃ المجادلہ، یہ بھی وہی غلطی کا ہی ہے. اس کا میں ترجمہ ہی صرف عرض کر دیتا ہوں. فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں قرار دے بیٹھے ہیں اور پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں. اس سے آپ کی نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے باخبر ہے. یعنی یہ عربوں کا یہ کامن یہ تھا کہ آپس میں میاں بیوی میں لڑائی ہوئی تو وہ جناب وہ کر دینا، بس جی خدا کی قسم اب کے بعد تم میری بیگم نہیں ہوگی، بس ہمیشہ کے لیے تم میری ماں ہی ہوگی. تو اس طرح کے لوگ کرتے تھے. تو اس طرح کی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جناب یہ چیز اس کے لیے، اچھا وہ بعد میں پھر عقل آ گئی تو پھر وہ بندہ ہے وہ معذرت کرنا، وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں جناب اب آپ اس کے لیے غلام آزاد کریں. تو یہ کریں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے غلامی کو آزاد ایسے کیا. سورۃ النساء میں بھی اسی قسم کا ہی اللہ تعالیٰ نے
حکم دیا ہے۔ کسی مومن کو یہ بات روا نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ تو جو شخص غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر بیٹھے تو وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو قانون کے مطابق دیت ادا کرے سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ اگر وہ مقتول تمہارے دشمن قوم کا فرد ہے مگر مسلمان ہے تو اس کا کفارہ بھی ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جس کے اور تمہارے مابین کوئی معاہدہ ہے تو پھر بھی قانون کے مطابق اس کے وارثوں کو دیت کی ادائیگی اور مسلمان غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ جس کے پاس غلام نہ ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کیس میں ہر غلطی میں یہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ غلطی سے قتل کیسے ہو گئے، آج کل تو جیسے یہ ایکسیڈنٹ میں ہوتے ہیں کیس جو ہیں، اور پہلے زمانوں میں ہوتا تھے کہ لوگ شکار کرتے تو وہ تیر مارا تو وہ لگا ٹارگٹ جس جانور کو کرنا تھا اس کو نہیں لگا، کسی آدمی کو لگ گیا، تو اس قسم کے ہوتے تھے کیس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کیس میں ہر آپشن میں غلامی کو ختم کرنے کا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر یہ فیوچر کی غلامی کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس کے لیے۔ یہ جنگ میں ہی ہوتے تھے ایسے کیس، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ اہل ایمان، تو جب ان منکروں سے آپ کی جنگ یعنی وہ بدر اور رسول کے زمانے کے دیگر جنگوں کی نوبت آ جائے تو بے دریغ گردنیں مار دیجیے گا، یہاں تک کہ جب آپ اس کی اچھی طرح کچل دیں تب قیدی بنا کر مضبوط باندھ لیں، پھر جب باندھ لیں تو اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر۔ اس کے ساتھ آپ کا یہی معاملہ رہنا چاہیے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ کام ہے جو آپ کو کرنے کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن اس نے آپ کو حکم دیا اس لیے کہ آپ میں سے ایک کو دوسرے سے آزمائش کر لے، اور مطمئن رہیے اس کے نتیجے میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے اعمال اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ دیکھیں جہاد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جنگ میں جب بھی ہوگا معاملہ تو پھر جب بھی جو قیدی ہوں گے تو ان کو غلام نہیں بنانا، آپ نے ان کو یا تو احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا بہت ہے تو فدیہ لے لے۔ اچھا فدیہ کیا ہوا؟ وہ یہی تھا کہ ظاہر ہے کہ جو قیدی اگر امیر آدمی ہے تو اس سے اچھی اماؤنٹ لے کر آزاد کر دیں۔ اب اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ان کا اپنا قبیلہ وہ اماؤنٹ جو ہے وہ دے دیتے، ٹھیک ہے آزاد ہو گئے۔ اور غریب آدمی ہے یا ان کا قبیلہ غریب ہے وہ نہیں دیتے تو ان کے لیے کچھ سروس ان سے کروا لی اور ان کو کر دیا۔ تو یہ اس کے لیے آزادی اس طرح سے، یعنی اب وہ قیدی کو غلام نہیں بنانا۔ اب ظاہر ہے کہ جب تک وہ ہیں جیل میں، اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ ایسی ایک طرح کی آرگنائزڈ کوئی ایسی بلڈنگز نہیں بنی ہوتی تھیں کہ جس میں جناب ایک قیدیوں کو رکھیں، تو اس کے لیے طریقہ یہی ہوتا تھا کہ ہر فیملی کو ذمہ داری دی جاتی کہ یہ قیدی ہے اس کو آپ نے ایسے سنبھالنا، تو وہ ہر فیملی کو پھر وہ
اس قیدی کو کھانا بھی کھلانا ہے اور سروس بھی ان سے کروا لی، کوئی مزدوری کر لی یا جو بھی ان سے جس کو جو جس کام پہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی دیا تھا پہلی جنگ میں ہی، جنگ بدر میں ہی، کہ بھئی آپ لوگ اماؤنٹ نہ پے کریں، آپ صرف اتنا کر لیں کہ مدینہ کے ہمارے بچوں کو آپ لکھنا سکھا دیں، بس اتنی آپ سروس کر لیں۔ تو یہ کر لیا اور پھر وہ آزاد کر دیا انہیں۔ اور جو امیر آدمی تھے تو ان سے ٹھیک ہے بھی اتنی اماؤنٹ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی ان کی وہ ایمان کا اعلان نہیں ان کا ہوا تھا ابھی، تو اس کے لیے پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے ان کی یہ فدیہ جو ہے ان سے اماؤنٹ پھر لی ان سے اور وہ کیا آزاد اس کے لیے۔ اب وہ ٹھیک ہے کہ اپنے دل میں تو وہ ایمان رکھتے تھے لیکن اعلان نہیں تھے، تو اسی لیے اس یعنی منکرین کی ملٹری کے ساتھ ہی وہ آئے ہوئے تھے، تو اسی لیے وہ قیدی ہو گئے تھے، تو ان کا کیا معاملہ۔ تو اس طرح کے معاملات ایسے یعنی آزادی اس طرح سے ان کی۔ اب اس کے لیے کچھ احادیث بھی آپ کے لیے عرض کرتا ہوں، تو یہیں سے ایک یہ چیز اصل اللہ تعالیٰ کے احکامات سامنے آ جائے، تو قرآن میں ہی آ گئے، تو رات میں آ گئے، اب احادیث میں دیکھ لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عوض کے بدلے آزاد کرنے کے ہر عوض کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ سعید بن مرجانہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے علی بن حسین جو یہ زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس میں گیا تو ان سے یہ حدیث بیان کی، تو انہوں نے اپنے ایک غلام کو کی طرف رخ کیا اور اسی وقت آزاد کر دیا۔ اس غلام کی قیمت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ 10,000 درہم یا 1,000 دینار لگا چکے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ صحابی نہیں، اگلی نسل کے ہیں، تو ان کے غلام تھے، تو انہوں نے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو اسی وقت فوراً غلام آزاد کر دیے۔ اور وہ غلام بھی کتنے ایکسپینسو تھے، یعنی ظاہر ہے کہ بہت ماہر آدمی ہوں گے وہ غلام جو ہے، تو فوراً ان پہ 10,000 یا 1,000 دینار، یعنی دینار کتنے ہیں آج کل کا آپ دینار سمجھ لیں کہ جیسے جو کویتی دینار کتنا اماؤنٹ ہوتی ہے، اس کو آپ پاکستان روپیز یا انڈین روپیز سے آپ کنورٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنی ان کی سروسز کی یہ سروس تھی، لیکن انہوں نے کیسے آزاد کیا۔ ایسے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے 100 غلام آزاد کیے تھے اور ضرورت مند مسافروں کو سواری کے لیے 100 اونٹ بھی فراہم کیے تھے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے 100 اونٹ ضرورت مندوں کو دیے اور 100 غلام مزید آزاد کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس نیک اعمال کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو میں دور جاہلیت میں کر چکا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیکیاں آپ اسلام لانے سے پہلے کر چکے ہیں وہ سب کی سب قائم رہیں گی آپ کی، کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ یہ آپ دیکھیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اس کے راہ میں جہاد کرنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ کس غلام کو آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ قیمتی ہو اور اپنے آقاؤں کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ میں نے عرض کیا اگر ایسا نہ کر سکوں؟ آپ نے فرمایا پھر کسی کاریگر یا کسی غیر ہنر مند فرد کو کی مدد کر دو۔ میں نے عرض کیا جی یہ بھی نہ کر سکوں؟ آپ نے فرمایا پھر لوگوں کو اپنی برائی سے بچاؤ۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ جو آپ خود اپنے آپ پر کر سکیں، یعنی ظاہر ہے کہ غریب آدمی اور کچھ نہیں اگر کر پا رہا تو یہی کر لے کہ یار اپنی برائی سے دوسروں کو بچا لے، یعنی کسی کے ساتھ برائی نہ کرے، یہی۔ تو یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سمجھاتے رہے صحابہ کرام کو۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے افراد کے
لیے 2 گنا اجر ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی شخص جو اپنے نبی پر ایمان لائے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے، ایسا غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالکان کی تفویض کردہ ذمہ داریوں کو بھی پورا کرتا ہے، ایسا شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے وہ ازدواجی تعلق رکھتا ہو، وہ اسے بہترین اخلاقی تربیت دے، اس سے اچھی تعلیم دلوائے، اس کے بعد اسے آزاد کر کے اسے شادی بھی کر لے، تو اس کے لیے بھی ڈبل اجر ہے اس کے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ بہت ساری خواتین غلام تھیں، تو ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو آپ ایتھیکل ان کو طریقے بتائیں، ان کو آزاد کر کے شادی کریں آپ ان کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا تو اس کے لیے نصیحتیں فرمائیں کہ معاذ، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جو چیزیں تخلیق کی ہیں اس میں طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ کام کوئی نہیں ہے، اور اس نے زمین میں جو چیزیں تخلیق کی ہیں اس میں غلام آزاد کرنے سے زیادہ اچھا کام کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام سے کہے اگر اللہ چاہے تو تم آزاد ہو، تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور اس میں کسی چیز کا استثناء نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ اللہ چاہے تو تمہیں طلاق ہے، تو اس صورت میں بھی استثناء موجود ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبتی عمر بن حارث جو ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت درہم، دینار، غلام، لونڈی اور کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ ہاں، ایک سفید خچر، کچھ اسلحہ، کوئی تلواریں ہوں گی اور کچھ زمین چھوڑی تھی جسے آپ صدقہ کر گئے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے تمام غلام آزاد کر چکے تھے، اور خود جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی تو یہ ہوا یہی تھا کہ ان کے قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تھی، تو بہت سارے قیدی تھے اور اس میں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دیا کہ بھی آپ چاہیں تو آپ سے شادی کے لیے میں تیار ہوں، تو وہ خود جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی، تو اس کے نتیجے میں ان کے پورے قبیلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا۔ تو اسی کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ بھی یہ کوئی ایسی خاتون پورے عرب میں نہیں ہے کہ جس نے پورے قبیلے کو آزاد کروا دیا ہو۔ یہ دیکھیے اتنا ہے اس کا رزلٹ۔ تو جناب یہ دین کے احکامات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے غلامی کو حرام قرار دیا تو مسلمانوں میں پھر غلامی کیوں رہی، تو اس کے لیے پھر میں نے یہ پوری بک لکھی ہے، اس کو اگلے لیکچرز میں شیئر کروں گا۔ اس کے لیے آپ ذرا دیکھیے، پہلا حصہ تو میں کر چکا، ابھی آپ کو غلامی کا تعارف کروا دیا، پھر پرانی ہسٹری سے ہم دیکھیں گے کہ ایران، یونان، چائنا، ایجپٹ، انڈیا میں غلامی کیسی تھی، پھر بنی اسرائیل میں غلامی کیسی تھی، کہ جب اللہ تعالیٰ کے پھر احکامات تورات میں آ گئے کہ غلامی کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کے لیے کیا ہوا، لیکن پھر بنی اسرائیل میں دور انحطاط کا دور بھی آیا کہ جس میں وہ خود تورات کو چھوڑ کے ان ایتھیکل حرکتیں کرنے لگے، تو تب غلامی کیسی رہی۔ پھر سپر پاور رومن امپائر بنی تو وہاں غلامی کیسی تھی، اور عربوں کے یہاں غلامی کیسی تھی۔ یعنی یہ پوری ہسٹری کی یہ پوری ڈیٹیل ہے۔ پھر اسلام میں غلامی کا سلسلہ کیسا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی، یہ تو میں نے کچھ حدیث شیئر کی نا آپ سے، لیکن پریکٹیکلی کیسے کیسے معاملات کو آزادی کیسے ملی۔ پھر اسلام کے بعد کے ادوار میں یعنی اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیسے آزاد کرتے رہے وہ معاملہ رہا، اور اس کے بعد پھر اگلی جنریشن میں غلامی کیسے ختم ہوتی رہی، لیکن پھر بھی موجود کیوں ہے، ابھی کیسے رہی۔ پھر غلامی اور دور جدید میں کیسی غلامی، اور پھر
اسلام اور غلامی سے متعلق جدید ذہن کے شبہات آپ کے ذہن میں ہوں گے، کویشچن آنسرز ہوں گے، تو ان سب کی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ جناب کس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اور لونڈیوں کے کیسز میں کیسے ان کو ایسے حل کیا کہ کیسی غلامی تھی اور اس کو حل کیسے کیا، اور پھر اب فیوچر کی غلامی یہ جتنے قیدیوں کو کیسے ٹریٹ کیا، کیا معاملات ہوئے اور ان کا کیا رہا معاملہ، اور پھر یہ مختلف یہ مسلمانوں کے جو دور انحطاط ہے، یعنی جب وہ خود قرآن اور سنت سے مسلمان الگ ہو گئے، قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرنے لگے، تو تب جا کے غلامی جاری ہے۔ تو یہ ہسٹری ہے، اور پھر یہ انٹلیکچوئل سلیوری جو نفسیاتی غلامی ہے وہ کیسے چلتی رہی، یہ اس کی پوری ہسٹری میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو یہ جو نمبرز آ رہے ہیں نا، تو یہ اس کے چیپٹرز ہیں اسی بک کے، اور پھر دور جدید میں غلامی کیسے ختم ہوئی، اور پھر بھی سائیکولوجیکل سلیوری کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ بہت سے آپ کے فلسفیانہ اور ہسٹوریکل سوالات ہوں گے، تو اس کے لیے جتنے کامن کوسچنز جتنے میرے ذہن میں آئے، اور فقہی طور پر یعنی شریعت میں کتنے احکامات، اور کیسے خود آپ فقہ کی بکس پڑھیں تو اس میں غلامی کے رہتے ہیں معاملات، تو اس کو کیسے سولوشن پھر کیسے اس کے ہوئے، ان سب کی اب ہم پوری کریں گے آپ سے شیئر۔ یہ میں کچھ کوسچنز آپ کے سامنے ابھی شیئر کر رہا ہوں، ان کا جواب ظاہر ہے کہ اگلے اس میں کروں گا، لیکن آپ ابھی میری بک میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کہ انسان اپنے جیسے انسان کو غلام کیسے بنا لے، اور قرآن غلامی کو فطری کیا سمجھتا نہیں جی، لیکن قرآن نے غلامی کو برائی قرار کیوں نہیں دیا، اس طرح کے سوالات آئیں گے ذہن میں آپ کے۔ تو یہ ایک ایگزامپلز ہیں کچھ کوسچنز کے، تو یہ بس صرف وہ ہے، اور زیادہ کریٹیکل سوال تو یہی آتا ہے کہ بھی یہ لونڈیوں کے ساتھ سیکس کے معاملات کیسے رہے مسلمانوں میں اور کیوں رہے، تو یہ آپ کے ذہن میں بڑے کریٹیکل سوالات ہوں گے، تو ان کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں اس کو اب ہم کریں گے کہ یہ، اور یہ کیا قانونی طور پر بھی دیکھیں گے کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ہیں۔ یہ کچھ کوسچنز آپ سے میں نے سامنے صرف آپ کو سوچنے کے لیے، ایک برین سٹارمنگ کے لیے کوسچنز آپ کے سامنے کیے، جو آپ کو سامنے ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، ان سب کا پھر میں نے ڈیٹیل سے اپنی بک میں اس کا جواب بھی عرض کیا، لیکن لیکچرز میں بھی اب انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں کروں گا۔ لنکس آپ کے سامنے ہیں، آپ وہاں سے ابھی سرچ کر سکتے ہیں، اور جو بھی کوسچنز ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔